بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صدق الله العظيم. میں سید حامد حسینی سماجی کارکن حضرت قائد جناب غلام حسینی صاحب کنوینر مارکیٹ مسجد گن فاؤنڈری کے آپ کی خدمت میں آج کا عنوان مفرد صاحب کا تعارف پیش کر رہا ہوں. آپ حضرات حافظ محمد رشاد الدین صاحب سے مفہوم معروف ہے. موصوف خود کے تجویز کردہ عنوان اسلام اور جدید جاہلیت پر روشنی ڈال رہے ہیں. ہماری آج کی یہ محفل شریعت انفارمیشن سروس 491 نشست بروز 13 مئی 2013 مطابق 2 رجب 1434 جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں بعد نماز اثر مقرر ہو رہی ہے. حافظ و قاری محمد عرفان احمد کی خوشی رحم سیرت سے آغاز ہوا. میں محترم حافظ محمد رشاد الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہ نشید پر تشریف لائے اور اپنے خطاب سے ہمیں سلسلہ کریں. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. تاریخ تمام اللہ رب العالمین کے لیے جس کے خزانۂ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. ہم سب اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں, اسی کی بڑائی اور کبریائی کا اعلان کرتے ہیں. بیماری اور شفا اسی کے اختیار میں ہے, رزق میں تنگی اور فراخی اسی کے اختیار میں ہے. قوموں کو مقام عروج پر پہنچانا یا پست اور ذلیل کر دینا یہ بھی تنہا اسی کے اختیار میں ہے. درود و سلام تمام انبیاء و مرسلین پر, بالخصوص خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر, جنہوں نے سراہ ہدایت سے ہم کو واقف کروایا, جو دنیا کی اس فانی زندگی میں بھی کامیابی کی ضامن ہے اور اس کے بعد آنے والی ہمیشہ کی زندگی میں بھی کامیابی اور نجات کی ضامن ہے. محترم جناب غلام یزدانی صاحب, محترم جناب حامد حسینی صاحب اور معزز سامعین, اسلام اور جدید جاہلیت, میں سمجھتا ہوں یہ عنوان سن کر آپ کے ذہن میں یہ خیال بھی آیا ہو کہ جاہلیت میں بھی کیا قدیم جاہلیت اور جدید جاہلیت پائی جاتی ہے. اور بعض لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ اسلام اور جاہلیت کا موضوع تو ہم نے سنا, اسلام اور جاہلیت کے موضوع پر کتاب بھی دیکھی, لیکن اسلام اور جدید جاہلیت یہ کیا چیز ہے؟ یقیناً جاہلیت کو قدیم اور جدید کے دو حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں, اور میں اپنی گفتگو میں اس
کی وضاحت آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ قدیم جاہلیت سے مراد ہمارے سامنے 3 اقسام کی جاہلیت ہے، اسے ہم جاہلیت مشرکانہ کے نام سے یاد کر سکتے ہیں۔ اس سوچ کے اور اس فکر کے پیرو، اس کے علمبردار وہ لوگ رہے جنہوں نے عام طور پر خدا کا کبھی انکار نہیں کیا۔ انہوں نے خدا کو تو تسلیم کیا، لیکن خدا کے ساتھ خدائی میں بہت ساروں کو حصے دار شریک ٹھہرا دیا۔ کسی کو علم کی دیوی مانا، کسی کو طاقت کا دیوتا سمجھا، کسی کو رزق کا دیوتا مانا، کسی کو کسی اور نعمت کا دینے والا، نفع اور ضرر کا مالک سمجھا۔ اس طریقے سے خدائی کو دیویوں اور دیوتاؤں میں انہوں نے بانٹ کر رکھ دینے کا کام کیا، اور عام طور پر اس جاہلیت مشرکانہ کے ماننے والے وہ لوگ رہے جن کے پاس جواب دہی کا بہت واضح قسم کا کوئی تصور نہیں رہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے بہت سارے لوگ وہ رہے جنہوں نے یہ سمجھا کہ کچھ مذہبی رسومات ہم کو ادا کر دینی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم آزاد ہیں کہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں۔ زندگی گزارنے کا کوئی باضابطہ قانون اور قاعدہ ہمارے خالق و مالک کی طرف سے نہیں ملا، لہذا دنیا میں ہم جیسے چاہیں رہیں، جیسے چاہیں اپنی خواہشات کو پوری کریں، جیسے چاہیں اپنی ضرورتوں کو پورا کریں، جس طریقے سے چاہیں لذتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ عام طور پر جاہلیت مشرکانہ کے ماننے والوں کا وتیرہ رہا ہے۔ ان لوگوں نے عملاً دنیا کے بارے میں یہ نقطہ نظر اپنایا ہے کہ یہ دنیا دارالعیش ہے، اس دنیا میں انسان کو عیش کرنا ہے، اس کے بعد کوئی دنیا مزید نہیں ہے، اس کے بعد کوئی جواب دہی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ پھر جاہلیت کی جو دوسری قسم رہی ہے وہ عام طور پر دیندار لوگوں کے اندر آئی، خاص طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کے اندر۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ دنیا انسان کے لیے تکلیف کی جگہ ہے، یہاں انسان کو جائز لذتیں بھی چھوڑنی چاہیے، ترک نکاح کی روش کو اختیار کرنی چاہیے، ترک دنیا کی روش کو اختیار کرنی چاہیے، ترک لذات کی روش کو اختیار کرنی چاہیے، اپنے آپ کو تکلیفوں میں ڈالنا چاہیے، مشکلات میں ڈالنا چاہیے، مصیبتوں میں ڈالنا چاہیے، اور جتنا تکلیفوں کے اندر رہیں گے اس کے نتیجے میں روح اتنی بلندی کی طرف پرواز کرے گی، اور اس کے نتیجے میں قرب الہی کی نعمت سے وہ صحیح معنوں میں بہرور ہو سکے گی۔ یہ تصور ان لوگوں کا رہا جو عام طور پر پیغمبروں کی دعوت کے ماننے والے رہے، لیکن دعوت کو انہوں نے بعد میں مسخ کر دینے کا کام کیا۔ ہندو جوگیوں میں بھی اس قسم کے تصورات ملتے ہیں، اور مسیح علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں میں بھی ملتے ہیں۔ مسیح علیہ السلام کے ماننے والے تو اس معاملے میں تباہی کے اس مقام کو پہنچے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ تکلیف کا حصول ہی اصل ہے، اور اس تکلیف کے بغیر دنیا میں انسان کا مرتبہ، خدا کی نگاہ میں انسان کا مرتبہ کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ چنانچہ کسی نے اپنے آپ کو حوض کے اندر لٹکانے کا کام کیا، مچھروں سے اپنے آپ کو کٹوانے کا کام کیا، کوئی برسہ برس کیچڑ میں پڑا رہا یہ سمجھ کر کے تکلیف جتنی ہوگی اتنا قرب الہی کی دولت اسے ملے گی۔ کسی کا معاملہ یہ ہوا کہ 60 فٹ اونچا اس نے ایک پلر بنوایا، اور پلر کے اوپر جس کا ریڈیس مشکل سے 3 فٹ رہا ہوگا، وہاں جا کر اس نے برسہ برس زندگی کے گزارے، بارش کو برداشت کیا، دھوپ کی تکلیف کو برداشت کیا، سردی کو برداشت کیا، جسم پر بہت ہی مختصر سا لباس اور کھانے پینے کی محدود اشیاء جو کہ اس کے ماننے والے، اس کے مرید اور چاہنے والے پہنچا دیتے تھے۔ یہاں تک کیفیت ہوئی کہ جسم بیماریوں کی وجہ سے گلنے لگا، سڑنے لگا، کیڑے اس میں آنے لگے، کوئی کیڑا جسم سے نکل کر گرتا تو کیڑے کو اٹھا کر واپس اپنے جسم میں ڈالتا اور کہتا کہ کھا جو کچھ خدا نے تیرے لیے مقدر کیا ہے، گویا اپنے گوشت کو کھانے کے لیے کیڑے کو واپس جسم میں ڈالنے کا کام۔ تو یہ جاہلیت ہے جسے ہم جاہلیت راہبانہ کہتے ہیں۔ تو پہلی تھی جاہلیت مشرکانہ جس کے ماننے والوں نے دنیا کو دارالعیش سمجھا تھا، یہ دوسری جاہلیت راہبانہ ہے جس کے ماننے والوں نے دنیا کو دارالعذاب سمجھا ہے کہ دنیا ہے عذاب کی جگہ، تکلیفوں اور مصیبتوں کی جگہ۔ پھر اس کے بعد جاہلیت کی جو تیسری قسم، اس کو ہم جاہلیت خالصہ کہتے ہیں، اور خالص جاہلیت اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے ماننے والوں نے عموماً خدا کے وجود ہی کا انکار کیا۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ دنیا ایکسیڈنٹلی وجود میں آئی ہے،
اور اس دنیا کا کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے، اس دنیا کا کوئی مالک و حاکم اور پروردگار نہیں ہے۔ یہاں انسانوں کی ضروریات کو پورے کرنے کی ذمہ داری کسی نے نہیں لے رکھی ہے۔ جب مخلوقات کا کوئی خالق ہی نہیں ہے تو پھر انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی فکر کوئی اور کیوں کرے گا؟ گویا نہ کوئی کریٹر ہے نہ کوئی ایڈمنسٹریٹر ہے، بلکہ رینڈملی ایکسیڈنٹلی یہ دنیا وجود میں آئی ہے، اور یہاں پر کچھ مخصوص لاز آف نیچر کام کرتے ہیں، اور ان نیچرل لاز کے تحت یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اور ظاہری بات ہے جب انہوں نے اس نظریے کو مانا کہ کوئی خالق ہی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد جواب دہی کا کوئی تصور تو ان کے پاس ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے جاہلیت کی یہ تیسری قسم خدا کا انکار کرنے والوں کی قسم۔ تو جاہلیت مشرکانہ، جاہلیت راہبانہ اور جاہلیت خالصہ، یہ تینوں قدیم زمانے کی جاہلیتیں ہندوستان کی سرزمین پر بھی رہی۔ جاہلیت مشرکانہ یہاں پر اس کے اثرات بڑھے تو اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ خدا کو چھوڑ کر بہت ساری اور چیزوں کو انہوں نے اپنا خدا تسلیم کر ڈالا۔ اور پھر ان جاہلیتوں کے ماننے والوں نے عام طور پر جو فلسفے تراشنے کا کام کیا، جو افکار اور نظریات دنیا کو دینے کا کام کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کے اندر عورتوں پر ظلم ہوا، دنیا میں جانوروں پر ظلم ہوا، کمزوروں اور غلاموں پر ظلم ہوا، ناانصافیاں عام ہوئی۔ اپنی ناانصافیوں کے لیے انہوں نے فلسفے تراشنے کا باقاعدہ کام کیا، بہت سارے طریقوں سے۔ کبھی انہوں نے کام کیا کہ ستی کی رسم ایجاد کی اور عورت کو ختم کر دینے کے لیے ایک ذریعہ انہوں نے اس طریقے سے بنایا، اور وہی جاہلیت عرب میں پنپی تو وہاں پر بچی کی پیدائش کے ساتھ ہی قتل کرنے کا جرم انہوں نے کیا۔ جانوروں پر ظلم کیا تو اس طریقے سے ظلم کیا کہ زندہ جانوروں کے کوہان کاٹ لیتے تھے اور اس کے کباب بناتے تھے۔ تصور کیجئے کہ کیا تکلیف سے جانور تڑپتا ہوگا۔ زندہ جانوروں کے اوپر تیر اندازی کی پریکٹس کیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ کام انہوں نے کیا۔ پھر کمزور طبقات کے اوپر جو کام کیا انہوں نے وہ یہ کہ بتایا کہ غلاموں کے پاس تو کوئی حقوق ہی نہیں، غلاموں کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے گا جو آزاد انسانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں ارسطو کہتا ہے، جسے دنیا ایک بڑا مفکر مانتی ہے، اس کے نتیجے میں غلاموں کا دماغ خراب ہو جائے گا۔ یہ بات ارسطو نے لکھی، اگر آزاد انسانوں کے مانند غلاموں کو حقوق دیے جائیں گے۔ عورت کے بارے میں افلاطون جیسا مفکر لکھتا ہے کہ یہ ایک حقیر ترین، کم ترین چیز ہے۔ تو یہ جاہلیت، قدیم جاہلیت کی تینوں اقسام اور اس کی کچھ مثالیں میں نے اس موقع پر آپ کے سامنے دی۔ اب آئیے جدید جاہلیت کی طرف۔ جدید جاہلیت کے بارے میں اگر میں یہ بات آپ کو کہوں تو بڑی عجیب لگے گی کہ جدید جاہلیت کے 5 پیغمبر دنیا کے اندر نمودار ہوئے۔ یہ پیغمبر خدا کے بھیجے ہوئے نہیں بلکہ شیطان کے بھیجے ہوئے پیغمبر، جنہوں نے شیطانی فکر کو دنیا میں عام کرنے کی کوشش کی۔ شیطان کے میسیج کو عام کرنے کے لیے وہ شیطان کے میسنجر بن کر دنیا میں پھیلے، اور انہوں نے دنیا میں بڑے پیمانے پر شیطانی افکار کو عام کرنے کا کام کیا۔ تو جدید جاہلیت کے یہ جو 5 ریپریزنٹیٹیو ہیں، جو 5 نمائندے ہیں، جنہیں بطور طنز میں جاہلیت کے 5 پیغمبر کہہ رہا ہوں، ان میں سے ایک کانٹ ہے جو جدید دنیا کا ایک بڑا مفکر مانا جاتا ہے، جس کی کتابیں آج ہمارے پاس پڑھائی جاتی ہیں۔ ڈگری کورس کرنے والے طلباء عام طور پر کانٹ کے فلسفوں کو پڑھا کرتے ہیں۔ تو اس کے جو خیالات تھے، اس کے اندر پہلی چیز یہ تھی کہ انسان کو وحی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انسانی عقل انسان کی رہنمائی کے لیے کافی ہے، اور پھر انسانی عقل کو آگے بڑھانے کے لیے مزید کوئی گائیڈنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کی سوچ، انسان کا غور و فکر، انسان کا تجزیہ، انالیسس، ایکسپیریمنٹس، یہ چیزیں انسان کے لیے کافی ہیں۔ وحی الہی کی ضرورت سے انسان بے نیاز ہے، یہ کانٹ کا نظریہ تھا۔ دوسری چیز جو کانٹ نے دنیا کے سامنے پیش کرنے کا کام کیا وہ یہ کہ انسان جو چیز چاہے کرے، دنیا میں اسے مکمل طور پر لبرٹی ملے، دنیا میں اسے مکمل طور پر فریڈم ملے، آزادی ملے۔ جس چیز کو انسانی عقل صحیح تسلیم کرتی ہو، انسان اس کو کرنے کے لیے آگے بڑھ جائے، کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں ہو۔
اور اس کے اوپر کوئی لگام نہیں ہو، کوئی روک اس کے اندر نہیں۔ تو اس طریقے سے کانٹ نے جو نظریات پیش کیا تھا وہی الہی سے انسانوں کو بے نیاز کرنے کا کام کیا، اور دوسرے یہ کہ انسانوں کو اس نے بے لگام آزادی، لبرٹی اور فریڈم کی بات پیش کرنے کا کام کیا۔ پھر جدید جاہلیت کا جو دوسرا پیغمبر تھا وہ ڈاروین نے جو بات پیش کی وہ یہ کہ انسان کی اصل بہیمیت ہے، اور پھر اس نے یہ بات بتلائی کہ انسان کی اصل بہیمیت ہے، یہ گویا کہ سیدھے سیدھے یہ معنی ہے کہ انسان جانور، اور پھر بہیمیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر جو دو چیزیں پائی جاتی ہیں، غضب اور شہوت، اور شہوت عام طور پر انسان کی پھر مزید دو چیزوں سے ڈیل کرتی ہے، یا تو پیٹ کی ضرورت یا یہ کہ وہ خواہش نفس کو پورا کرنے کی بات کرتی ہے۔ تو ڈاروین کا جو نظریہ تھا وہ یہ کہ اس نے انسان کی جو بلند مقام تھا اس مقام کو پست کرنے کی بات کہی، انسان کی اصل کو بہیمیت ڈکلیئر کر کے جانوروں کے سٹیٹس پر اسے لا کر کھڑا کیا، اور پھر جانوروں کے اندر جو چیزیں خصوصیت پائی جاتی ہیں، غضب کی خصوصیت، بھموڑنا، کاٹنا، چیرنا، پھاڑنا، یا پھر یہ کہ دوسری طرف شہوت، خواہش کو پورا کرنا، پیٹ کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ ڈاروین کا نظریہ تھا۔ جدید جاہلیت کا جو تیسرا پیغمبر تھا جس نے دنیا کے اوپر اپنے گہرے اثرات چھوڑنے کا کام کیا پچھلی کچھ صدی میں اور اسے پہلے کی صدی میں، وہ تھا نیٹشے۔ نیٹشے نے جو بات بتلائی وہ یہ کہ دنیا کے اندر کوشش اس بات کی جانی چاہیے کہ کمزوروں کو پوری طریقے سے کچل دیا جائے، طاقت ہی اصل چیز ہے، اور اس نے بات پیش کی کہ مسیحیت مجھے اس لیے شدید ناپسند ہے کہ وہ کمزوروں پر رحم کرنے کی تعلیم دیا کرتی، لڑنا جھگڑنا، کمزوروں پر غلبہ پانا، لوگوں کو غلام بنانا، ان کے حقوق سے ان کو محروم کرنا، یہ ساری چیزیں اس نے عام کرنے کی کوشش کی، اور یہ بات بتلائی کہ میری نظر میں دنیا میں سب سے بڑی بدکاری مسیحیت ہے، اس نے یہ بات لکھی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ کمزوروں پر رحم کی تعلیم دیتی۔ نیٹشے کا یہ نظریہ تھا۔ قوم کی قوت میں اضافے کے لیے نیٹشے نے غلط بنیادوں کو فراہم کرنے کا کام کیا، یہ بات ایمن رائے نے ایک جگہ پر لکھی۔ قوت کو بڑھانے اور قوت میں اضافہ کرنے کے لیے جو غلط بیس فراہم کرنے کا کام تھا وہ نیٹشے نے کرنے کا کام کیا۔ جدید جاہلیت کا جو چوتھا پیغمبر وہ ہے سیگمنٹ فرائڈ۔ سیگمنٹ فرائڈ کے نظریات بہت عام ہوئے، اور عملاً اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فرائڈ کی خواہشات اور اس کے نظریات میں دنیا رنگ رہی۔ اس نے جو نظریہ پیش کیا کہ یہ پوری زندگی کا جو نظام ہے وہ اصلاً سیکس کے اطراف ہی گھومتا ہے، دنیا میں جو کچھ ہے وہ جنس ہے، خواہش نفس، اس کو پورا کرنا، اس کے لیے ہی انسان کو دوڑ دھوپ کرنی چاہیے، اسی کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، جس طریقے سے چاہے، جس طریقے میں انسان خوشی، سکون اور فرحت محسوس کرے، چاہے وہ جائز ہو، ناجائز ہو، حلال ہو، حرام ہو، ان میں کسی چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے، کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، اور اسی کے لیے انسان کی زندگی اصلاً اس کے پورے جو نظریات ملتے ہیں وہ سیکس کے اطراف گھومتے ہوئے نظریات ملتے ہیں، اور قریانیت کو بڑھوتری دینے والے، فحاشی کو بڑھوتری دینے والے، برائیوں کو لیگلائز کرنے کی بات کرنے والے، برائیوں کو ایک قانون کی شکل دینے کی کوشش کرنے والے، یہ پورے نظریات سیگمنٹ فرائڈ کے نظریات ہیں۔ اور آج ہمارے عام طور پر ایجوکیشن، سائیکالوجی اور فلسفی پڑھنے والے سارے کے سارے بی ایڈ کے اسٹوڈنٹس اس کو پڑھنے کا کام کرتے ہیں۔ پھر جدید جاہلیت کا جو پانچواں پیغمبر ہے وہ کارل مارکس، پانچواں میسنجر۔ کارل مارکس نے جو نظریہ پیش کیا اس کا نظریہ بیسیکلی معاش سے ریلیٹڈ تھا، اور اس نے بات پیش کی کہ انسان کے لیے اس کا پیٹ اصل ہے، انسان کی جو پیٹ کی ضرورت ہے وہ بنیادی ضرورت ہے، اس سے آگے بڑھ کر اگر انسان کے لیے کچھ اور سوچ ہونی چاہیے تو وہ روٹی کے بعد کپڑے اور مکان کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے لیے ملکی قوانین اسی قسم کے بننے چاہیے، اور مجموعی طور پر انسانوں کو ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا جو کام ہے وہ حکومتوں کو کرنا چاہیے۔ اس نے یہ بات بتلائی۔
بظاہر نظریہ اور فکر اچھی تھی، لیکن جو طریقہ کار اس نے اختیار کیا تھا وہ طریقہ کار ظلم و جبر پر، تشدد پر مبنی نظریہ تھا، اور انسانی فطرت سے ٹکرانے والے نظریات اس نے پیش کرنے کا کام کیا۔ چنانچہ اس نے بات پیش کی تھی کہ مالداروں سے بالجبر دولت لینی چاہیے اور غریبوں میں تقسیم کرنی چاہیے۔ کسی کے پاس اگر پیسہ ہے تو اس کو اس بات کا کوئی حق نہیں ہوگا کہ وہ اپنی پراپرٹی بنائے، رائٹ ٹو پراپرٹی کے کوئی ایکٹ کو نہیں مانا جائے گا۔ کسی کو اپنا بینک بیلنس بنانے کی کوئی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آدمی کی جو ضرورت ہے اس کو ضرورت کو پورا کرنے کی حکومت ذمہ داری لے، اور انسان کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کا کام۔ انسانی فطرت سے ٹکرانے والا یہ نظریہ تھا جس نے افراد کو کاہل بنانے کا کام کیا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ہم محنت کریں گے بھی تو اتنا ہی ملے گا جتنا ہماری ضرورت ہے، محنت نہیں بھی کریں گے تو اتنا ہی ملے گا جتنی ہماری ضرورت ہے، نتیجتاً انسان کاہل۔ ایک باصلاحیت آدمی ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، IAS آفیسر ہے، اس کو بھی وہی ملے گا جتنی اس کی ضرورت ہے۔ ایک لیبر کو، ایک کسان کو بھی وہی ملے گا جتنی اس کی ضرورت ہے۔ جب یہ بات عام ہوئی تو لوگوں نے سوچا کہ صلاحیت پیدا کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے، قابلیت کو پیدا کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے، اس کے لیے بھی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جب حکومت ہماری بیسک نیڈز کو پورا کرے گی، اس کے بعد اگر ہم کتنی بھی محنت کریں گے، کتنی بھی صلاحیت پیدا کریں گے تو اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے جاہلیت جدیدہ کے یہ 5 میسنجر تھے، 5 اس کے افکار کو دنیا کے اندر پیش کرنے والے یہ لوگ تھے۔ اب ان لوگوں نے جو نظریات کو پیش کیا، اس کے نتیجے میں دنیا کی جو تصویر بنی، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلی 2-3 صدیوں میں ان لوگوں نے اپنے فلسفے کو پوری قوت کے ساتھ دنیا میں پیش کرنے کا کام کیا۔ انہوں نے اپنے نظریات کو پوری طاقت کے ساتھ پیش کیا، یونیورسٹیوں میں پڑھایا گیا، اسکولوں میں پڑھایا گیا، اس کے اوپر سیمینارز ہوئے، ڈیبیٹس ہوئے، لیکچرز رکھے گئے، ہر طریقے سے انہوں نے پورے ریسورسز کا استعمال کیا، حکومتی سطحوں پر انہوں نے کارروائیاں کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بالآخر دنیا عملاً اس رنگ میں اب رنگی ہوئی نظر آتی ہے جس میں یہ 5 جاہلیت کے پیغمبر دنیا کو رنگنا چاہتے تھے۔ دنیا میں آج یہ چیز عام طور پر دیکھنے میں آ رہی ہے کہ انسان پیٹ ہی کو اصل سمجھتا ہے، خواہشات کو پورا کرنے ہی کو اصل سمجھتا ہے۔ جائز اور ناجائز کی جو تقسیم یہ مٹانا چاہتے تھے، انہوں نے عملاً اس کے اندر بڑی حد تک کامیابی حاصل کی۔ فحاشی اور عریانیت کو جو فروغ دینا چاہتے تھے، عملاً اس میں کامیابی حاصل کی۔ دنیا میں ہر چیز کو جو چاہتے تھے کہ سیکس کے اطراف گھمانے کا کام کریں، اس میں انہوں نے عملاً کامیابی حاصل کی۔ دنیا میں کمزوروں کو دبانے، غلاموں کے حقوق سے ان کو محروم کرنے، یہ جو کام کرنا چاہتے تھے وہ کام انہوں نے عملاً کیا۔ تو اس طریقے سے دنیا کو انہوں نے اپنے نظریات کے رنگ میں رنگنے کا کام کیا۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی کوششوں کے نتیجے میں جو جاہلیت دنیا کے اندر عام ہوئی، اس کو مزید ہم 5 حصوں کے اندر سامنے رکھ سکتے ہیں۔ ایک جاہلیت جو عام ہوئی وہ فکر کی جاہلیت تھی، کبھی سوشلزم کے نام پر سامنے آئی، کبھی فاشزم کے نام پر سامنے آئی، کبھی کیپٹلزم کے نام پر وہ سامنے آئی۔ تو معیار زندگی کو بڑھانے کی جو فکر دنیا میں عام ہوئی، وہ بھی جاہلیت جدیدہ ہی کی اصلاً ایک قسم، جس کا نتیجہ عملاً یہ ہوا کہ جب یہ فکر عام ہوئی، فکر کی یہ جاہلیت پھیلی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا میں جتنے اس وقت سافٹ ویئر انجینئرز، سافٹ ویئر پروفیشنلز، جتنے مختلف میدانوں کے ماہرین ہیں، وہ اپنے لیے جینا چاہتے ہیں۔ اپنے سے آگے سوچنے کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں، کوئی سوشل لائف کے لیے ان کے پاس کوئی وقت نہیں، کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو سماج کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے فائدہ مند ہو، اس کے بارے میں غور کرنے یا اس کے بارے میں کچھ کرنے کے لیے عملاً ان کے پاس وقت نہیں۔ صبح جائیں گے، دن بھر کی محنت کریں گے اور اس میں کمائیں گے، اور پھر اس کے بعد شام میں تھکے مارے آئیں گے، بستر پر پڑ جائیں گے۔ ویکنڈ پر چھٹی ملے گی تو پھر اس چھٹی کو کسی ریسورٹ میں جا کر گزاریں گے، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو ریفریش کرنے کا کام کریں گے، اور پھر اس ریکریشن کے بعد دوبارہ پھر وہ نئے ویک کے آغاز کے ساتھ اپنی اسی پرانی روٹین کے اوپر مصروف ہو جائیں گے۔ تو عملاً حیوانوں میں انسانوں کو تبدیل کرنے کا فکر کی جاہلیت نے کام کیا۔ انسانوں کو رشتہ داروں کے حقوق سے غافل کرنے کا ان لوگوں نے مکمل طور پر کام کیا۔ اب جب رشتہ داروں کے حقوق سے انسان غافل ہوا تو پھر پڑوسی اور دیگر سماج اس کے بارے میں سوچنے کا مسئلہ تو بہت دور کی بات ہے۔
پھر جو دوسری چیز جاہلیت کی جو دوسری قسم دنیا میں عام ہوئی ہے وہ ہے خاندانی زندگی کی جاہلیت. خاندانی زندگی کی جو جاہلیت دنیا کے اندر عام ہوئی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ والدین تو ہمارے اوپر بوجھ ہیں، ہماری خواہشات کو پورا کرنے کی راہ میں یہ رکاوٹ ہے، بہتر یہ ہے کہ ان کے لیے اولڈ ایج ہوم بنانے چاہیے اور ان کو وہاں لے جا کر چھوڑ جانا چاہیے تاکہ ہماری خواہشات کو پورا کرنے میں یا ہم جو کرنا چاہتے ہیں اس کو پورا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں. پھر انہوں نے یہ بھی سوچا کہ شادی کے معاملے میں والدین کی سرپرستی کی ضرورت بھی ہم کو نہیں ہے، ہم اس سے بے نیاز ہیں. معاملہ آگے بڑھا، لو میرجز کے اوپر دنیا میں بات عام ہوئی. پھر معاملہ وہیں پر نہیں رکا، اس سے آگے بڑھ کر یہ بات ہوئی کہ میرج کی کیا ضرورت ہے، لیونگ ریلیشن شپ کی ایک نئی ٹرمینالوجی عام. ہم ساتھ رہیں گے ایک دوسرے کے، جب تک ایک دوسرے کو پسند کرتے رہیں ساتھ رہیں گے، اور جب یہ سمجھیں گے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اب مزید رہنا مناسب نہیں ہے تو ہم الگ ہو جائیں گے. دونوں بھی آزاد ہوں گے، جس کے ساتھ چاہیں گے مزید رہیں گے. لیونگ ریلیشن شپ کی یہ ٹرمینالوجی دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ عام. پھر اس کے بعد مزید دنیا آگے بڑھی تو پھر یہ سوچا کہ یہ لو میرج اور یہ لیونگ ریلیشن یہ بھی کیوں. اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ جب ہماری خواہش پوری کرنی ہوگی اس وقت ہم ملیں گے، صرف جنس کے لیے ملیں گے، اس کے بعد مزید کوئی ضرورت نہیں. عورت بھی اپنا کمائیں، مرد بھی اپنا کمائیں، دونوں معاش کے معاملے میں کسی کے اوپر ڈپینڈ نہیں رہیں اور دونوں آزادانہ طور پر زندگی گزارنے کا کام کریں. پھر مزید اس جاہلیت نے اپنے اثرات دکھائے تو انسان اور آگے بڑھا اور اس کے بعد اس نے ہم جنسی کی روش کو عام کرنے کی بات کی، ہومو سیکس کی بات کہی گئی. اور پھر اب تو افسوس کی بات یہ ہے کہ اسے دنیا میں کئی مقامات پر لیگلائز بھی کر دیا گیا ہے. ہمارے ملک میں بھی باقاعدہ اس کو لیگلائز کرنے کی باتیں پچھلے سال 2 سال سے چلنے لگی. یہ خاندانی نظام کی جاہلیت عام ہوئی تو اس کا نتیجہ یہ بھی ہوا کہ فیملی سسٹم پورا تباہ ہوا، شدید کرائسس کا شکار ہوا. طلاقوں کی کثرت ہوئی، نکاح سے پہلے ہونے والے بچوں کی بہتات ہوئی، دنیا کے اندر ایڈز پھیلا. اس کے نتیجے میں بہت ساری خرابیاں اس خاندانی نظام کی جاہلیت کے نتیجے میں دنیا کے اندر عام. پھر تیسری چیز اخلاق کی جاہلیت ہے. اخلاق کا ایک کم سے کم معیار کو بھی اگر ہم دیکھیں تو ان نظریات کے عام ہونے سے پہلے یہاں کے اسلام کے ماننے والوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، دیگر مذاہب کے ماننے والوں میں بھی کچھ نہ کچھ ایک منیمم ایک لیول پایا جاتا تھا، کچھ نہ کچھ اچھائیاں ان کے معاشروں کے اندر پائی جاتی تھی، خرابیوں کے وہ شکار نہیں ہوئے تھے. لیکن جب وہ خرابیاں عام ہوئیں فلموں کے ذریعے سے، کارٹونز کے ذریعے سے، مختلف قسم کے لٹریچر کے ذریعے سے، اور پھر اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا نے تو بڑا آسان کر دیا اس کام، انٹرنیٹ نے، اور پھر ای میلز، مختلف ویب سائٹس دنیا کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ عام ہو. ان چیزوں نے تو بڑی آسانی کے ساتھ انسان کو اخلاق کی جاہلیت کا شکار کر کے رکھ دیا. اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب نہ راج بھون بچ سکا ہے، نہ آشرم بچ سکے، نہ کلیسا بچ سکا ہے، نہ بہت ہی اچھے اور محفوظ مذہبی مقامات بچ سکے ہیں جہاں پر اخلاق کی جاہلیت نے اپنے اثرات نہیں چھوڑا. دیکھ رہے ہیں ہم کیسی کیسی صورتحال ہمارے اپنے معاشرے کے اندر آنے لگی. آئے دن عصمت دری کے واقعات، چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کے ساتھ ہونے والے واقعات. کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پوری قوم اس کے اوپر بے چین ہو گئی ہے، لیکن پھر دوسرے دن کے اخبارات کے اندر اسی قسم کی نیوز. یہ چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ آؤں. جاہلیت کی جو چوتھی قسم ہے وہ معاشی جاہلیت ہے. معاشی جاہلیت کو جب فلسفے نے باقاعدہ سپورٹ کیا، مفکرین کے افکار نے سپورٹ کرنے کا کام کیا، مختلف آئیڈیالوگس کے نظریات نے سپورٹ کرنے کا کام کیا، تو پھر ایسے قوانین بنائے گئے جو پورے کے پورے مالداروں کو فائدے پہنچانے والے تھے، غریبوں کو نقصان پہنچانے والے تھے. قانون کی مدد لی گئی، قانون کی قوت لی گئی، اور اس کے ذریعے سے مالداروں کے مال میں مزید اضافے کے ذرائع اور وسائل فراہم کر دیے گئے. پیسہ کھینچنے لگا، پیسے سے مزید پیسہ بننے لگا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پیسہ سمٹ کر اور سکڑ کر چند ہاتھوں میں مرکوز ہوتا چلا گیا،
اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ دنیا میں 700 کروڑ انسان پائے جاتے ہیں، اور 700 کروڑ انسانوں میں سے صرف 600 انسان ایسے ہیں جن کے پاس دنیا کی آدھی دولت پائی جاتی ہے، اور باقی آدھی دولت دنیا کی پوری آبادی کے اندر وہ بھی اس طریقے سے غیر منصفانہ انداز میں پھیلی ہوئی ہے کہ دنیا کی آبادی کا لگ بھگ آدھا حصہ بیلو پاورٹی لائن آج بھی زندگی گزار رہا ہے، جن کی بنیادی ضروریات بھی عام طور پر پوری نہیں ہوتی۔ سودی نظام نے اس طریقے سے عملاً دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے کہ ہمارے ملک کی کیفیت یہ ہے کہ ہمارے پاس بجٹ میں عام طور پر 21% تو صرف سود کو ادا کرنے میں چلا جاتا ہے۔ یہ معاشی جاہلیت، کئی ممالک ایسے ہیں جن کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے قرضے لیے تھے اور اس قرضے کو ابھی واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، بلکہ اس قرضے سے 2 گنی اور 3 گنی رقم انہوں نے صرف اس کے سود کے طور پر ادا کرنے کا کام کیا ہے مالدار ملکوں، اور ان کی غربت اور ان کی پریشانی اپنی جگہ برقرار ہے، اور برساں برس پہلے جو انہوں نے قرض لیا تھا وہ قرض بھی اپنی جگہ برقرار ہے، باوجود یہ کہ اس سے 2-3 گنا زائد رقم انہوں نے ادا کرنے کا کام کیا ہے۔ پھر اس کے بعد 5ویں جاہلیت ہے وہ سیاسی جاہلیت ہے۔ یہ سیاسی جاہلیت عملاً انسانوں کو اس طریقے سے آگے بڑھانے کا کام کر رہی ہے کہ ہر طاقتور ملک چاہتا ہے کہ اپنی سرحدوں کو مزید وسیع کرے۔ جہاں سرحدیں وسیع ہونے کے امکانات تھے وہاں وہ کام کیا گیا، جہاں سرحدیں بڑھانے کا امکان کم ہوا وہاں اس بات کی کوشش کی کہ جس ملک میں اپنی پسند کے حکمرانوں کو بٹھانے کا کام ہو سکتا ہے وہاں بٹھایا جائے۔ اس کے لیے ضرورت پڑی تو کسی ملک میں خانہ جنگی برپا کی جا سکتی ہے، اس کے لیے ضرورت پڑی تو کسی ملک میں لوگوں کو لڑایا جا سکتا ہے، خون بہایا جا سکتا ہے، قتل و خون ریزی کی جا سکتی ہے، لیکن اپنی پسند کے حکمران وہاں ہونے چاہیے۔ لیکن اگر حکومت وقت اور اپوزیشن دونوں میں سے کوئی بھی طاقتور ملک کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہو تو کسی بہانے سے ان کے اوپر بمباری کی جائے، ڈرون حملے کیے جائیں، کوئی اور کام کیا جائے۔ افغان کو برباد کیا، عراق کو برباد کیا، کوریا کے بارے میں ڈکلیئر کیا کہ یہ بدی کا محور ہے، ایران کے بارے میں ڈکلیئر کیا کہ ان کا بائیکاٹ کیا جانا چاہیے، سوڈان کے اوپر ان کی نگاہیں آ کر رکتی اور اسے تقسیم کرنے تک چھوڑا نہیں، بالآخر سوڈان کے 2 حصے ہو گئے۔ تو یہ سیاسی جاہلیت جو طاقتور ممالک کو اس قدیم زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا، بستیاں اپنی بنائی جاتی تھیں، کالونیز دنیا میں انہوں نے مختلف مقامات پر بسائی تھیں، برٹین نے یہ کام کیا تھا بڑے پیمانے پر۔ آج اس وقت کی سپر پاور یہ کام مختلف شکلوں میں کر رہی ہے، اور اس کے لیے سب سے اچھا نسخہ اس وقت ان کو جو ملا ہے وہ ہے MNCs، ملٹی نیشنل کمپنیز۔ اور اصلاً وہ چاہتے ہیں کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ایک ملک کو کنٹرول کرنے کا کام کرے۔ انٹر ہوں گے یہ کہتے ہوئے کہ اس کے ذریعے سے آپ کی معیشت اچھی ہوگی، آزاد معیشت کے نام کے اوپر وہ ہندوستان میں بھی نرسمہا راؤ کے دور میں داخل ہوئے، اور دنیا میں مختلف مقامات کے اوپر، اور پھر اس کے بعد چاہے وہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہو، چاہے IMF ہو، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہو، ورلڈ بینک ہو، ان ساری چیزوں کے سہارے لے کر وہ اپنا الو سیدھا کرنے کا کام کرتے، کبھی قرضے دینے کے بہانے پر، کبھی کسی ملک میں ترقی کے نام پر، ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز کے نام پر وہ وہاں پر انٹر ہوتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ملک کی معیشت کے اوپر وہ قبضہ جماتے ہیں۔ اور ملٹی نیشنل کمپنیز نے تو عملاً ان کی بہت مدد کرنے کا کام کیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جاہلیت سیاسی جاہلیت ہے جو دنیا میں طاقتور ممالک جس کے ذریعے سے عملاً اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو میں نے آپ کے سامنے جو بات رکھی، ایک طرف جاہلیت قدیمہ کی 3 شکلیں، جس میں جاہلیت مشرکانہ، جاہلیت راہبانہ اور جاہلیت خالصہ، اور پھر اس کے بعد جدید جاہلیت کے 5 میسنجرز کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی، جس کے اندر کانٹ، ڈارون، نیٹشے، کارل مارکس اور سیگمنٹ فرائڈ، اور پھر اس کے بعد
جو جاہلیت کی جو 5 قسمیں دنیا کے اندر ان کے افکار اور ان کے نظریات کے نتیجے میں عام ہوئی، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے مختصراً رکھی، جس کے اندر فکر کی جاہلیت، خاندانی زندگی کی جاہلیت، اخلاق کی جاہلیت، معیشت کی جاہلیت اور سیاسی جاہلیت۔ ان کے بالمقابل ایک نظریہ وہ ہے جو انسانوں کے خالق و مالک کا دیا ہوا نظریہ، وہ آئیڈیالوجی ہے جو انسانوں کے کریٹر نے دی، جو انسانوں کا پیدا کرنے والا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، اس نے یہ بات بتائی کہ یہ دنیا آپ سے آپ نہیں بنی ہے، اس کے اوپر کچھ نیچرل لاز ایسا نہیں ہے کہ آپ سے آپ بن گئے ہیں، جیسا کہ جاہلیت خالصہ کے ماننے والے یا بالفاظ دیگر کمیونسٹ کہتے ہیں، بلکہ اس کائنات کا ایک حکیم و علیم اور خبیر اور علیم بذات الصدور جیسی ہستی اس کائنات کے اوپر اپنی پوری شان رحمت و قدرت کے ساتھ حکمرانی کر رہی ہے، اور اس نے ایک پورا نظام بنایا ہے، ایک ایسا زبردست نظام ہے جو کہ کسا ہوا، اس کے اندر جتنے قوانین عملاً کار فرما ہے وہ اس خدا کے بنائے ہوئے، اور خدا اپنے بنائے ہوئے کسی قانون کے آگے بے بس نہیں ہے، قوانین اس کے آگے بے بس ہیں، اسباب اس کے آگے بے بس ہیں، لیکن خدا کسی کے آگے بے بس نہیں ہے۔ پھر یہ بات بتلائی گئی کہ انسان اس دنیا کے اندر بے مقصد نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ دنیا میں انسان کو بامقصد اور جواب دہ بنایا گیا۔ جاہلیت مشرکانہ کے نظریے کے مطابق یہ دنیا دارالعیش نہیں ہے، جاہلیت راہبانہ کے نظریے کے مطابق دنیا دارالعذاب بھی نہیں ہے، بلکہ دنیا دارالامتحان ہے۔ یہاں انسان کو ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، یہاں انسان کو ارادے اور اختیار کی آزادی دے کر بھیجا گیا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کی مشیت یہ ہے کہ انسانوں کو کام کرنے کی آزادی ملے، لیکن انسانوں کو خدا کی مشیت اور خدا کی مرضی کے فرق کو بھی سمجھنا چاہیے۔ مشیت یہ ہے کہ ہر ایک کو کام کرنے کی آزادی ملے، اختیار رہے، آزادانہ طور پر کام کرے۔ مرضی یہ ہے کہ وہ کام وہ کرے جو بتلائے گئے ہیں انبیاء کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، اس میں خدا کی مرضی ہے، خدا کی رضا ہے، خدا کی پسند ہے۔ لیکن مشیت یہ ہے کہ ظالم کو ظلم کرنے کا موقع ملتا رہے، مشیت یہ ہے کہ قاتل کو قتل کرنے کا موقع بھی ملے، مشیت یہ ہے کہ زانی کو زنا کرنے کی بھی آزادی رہے، مشیت یہ ہے کہ دنیا میں سیاسی طور پر جبر کرنے والے کو جبر کرنے کی بھی آزادی اور سہولت ملے، عمل کی آزادی رہے، مہلت رہے دنیا کے اندر۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ نے اس کے لیے دنیا میں انسانوں کو چھوڑے رکھا، لیکن یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے، پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ان چیزوں کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن اس کی مشیت یہ کہتی ہے کہ عمل کی آزادی انسانوں کو ملتی رہے، تاکہ انسان دنیا کے اندر مختلف قسم کے کام کر سکیں، اور پھر جب واپس آئیں گے تو یہ نظریہ یہ کہتا ہے کہ انسانوں کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور ایک جزا کا دن ہوگا جس کے انسانوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کو کیا نعمتیں، کیا قوتیں دی گئی تھیں، اور اس کا تم نے کیا استعمال کیا ہے۔ پھر اس نظریے نے بڑی وضاحت کے ساتھ، اگر ان باطل نظریات کا ہم چاہے وہ جاہلیت قدیمہ کے ہوں چاہے جاہلیت جدیدہ کے نظریات، ان میں سے ایک ایک کی بات کو اس نے پن پوائنٹ کر کے جواب دینے کا کام کیا، بہت وضاحت کے ساتھ ایک ایک بات بتلائی۔ انسان کو وحی کی ضرورت نہیں ہے تو بتلایا گیا کہ انسان کو وحی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جہاں انسانی عقل جا کر اینڈ ہوتی ہے وہاں سے انبیاء علیہ السلام کی رہنمائی کا آغاز ہوتا ہے۔ جس مقام پر انسانی عقل بے بس ہو جاتی ہے، انسانی افکار و نظریات جہاں پر جا کر سوچنے لگتے ہیں کہ اب اس بھور سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں، وہاں پر انبیاء علیہ السلام خدا کی جانب سے وحی کی روشنی میں انسان کی انگلی پکڑ کر چلانے کا کام کرتے ہیں کہ دیکھو یہاں سے تم سمجھتے تھے کہ یہ راہ انسانیت کے لیے بند ہو گئی، لیکن ایسا نہیں ہے، انسانیت کے لیے یہ راہ خدا کی بتائی ہوئی راہ۔ انسان جو چاہے کرے، اس کو ہر قسم کی لبرٹی ملنی چاہیے، یہ بات بتلائی تھی کانٹ نے، لیکن اس نظریے نے بتلایا کہ انسان کو آزاد نہیں چھوڑا گیا، بلکہ یہ بات بتلائی گئی کہ دنیا میں جواب دہی کے تصور کے ساتھ رہنے والے کے تو دنیا ایک قید خانہ ہے، اور جو اس نظریے کے تحت گزارے گا اس کے لیے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہوگی وہ ایک جنت، نعمتوں بھری، آسائشوں بھری جگہ۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ڈارون نے نظریہ پیش کیا تھا کہ انسان کی اصل بہیمیت ہے، وہ جانور ہے، خواہشات اور غضب، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں، تو بتلایا گیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ انسان جانور ہے یا اس کی اصل بہیمیت۔
بلکہ انسان کو تو بہترین ساخت پر پیدا کیا گیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ہم نے بنی آدم کو خوش کیے اور طریق میں سب کے اوپر فضیلت اور برتری بتائی، اسے اشرف المخلوقات بنانے کا کام کیا. ہاں انسان کے اندر دونوں چیزیں رکھی گئی، ملکوتی صفات بھی رکھی گئی ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر کچھ حیوانی صفات بھی رکھی گئی. انسان کی آزمائش یہی ہے کہ وہ اپنے اندر پائی جانے والی حیوانی صفات کو ضابطوں کا پابند بنائے، کنٹرول کرنے کا کام کرے، سیلف کنٹرول پیدا کرے، اور ملکوتی صفات کو بلند کرنے کا، پروان چڑھانے کا ذریعہ بتلایا گیا کہ نماز ہے، روزہ ہے، اس کے ذریعے سے قرب الہی کی دولت و نعمت ملا کرتی ہے، اس کے ذریعے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان کو آسانیاں اس کے لیے ذریعے سے انسانوں کو ملا کرتی ہے. پھر اسی طریقے سے نیٹشے نے جو بات بتلائی تھی کہ لڑنا جھگڑنا، کمزوروں پر غلبہ پانا، کمزوروں کو کچل کر رکھ دینا اور کمزوروں کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے، تو یہ بات بتلائی گئی کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. مسکین ایک معاشی طور پر کمزور ہے تو تمہارے مالوں میں اس کا حق ہے، یہ بتلایا گیا. رشتہ داروں کے اوپر تمہارے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے بارے میں تم کو اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. مسافر کا تمہارے اوپر، مسافر کے حقوق کو تم کو ادا کرنا. فقراء کے بارے میں تمہیں فکر کرنی، کمزوروں کو تم کو دبا کر نہیں رکھنا ہے. مزدور اگر ہے تو اس کا حق تم کو ادا کرنا ہے، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے. وارننگ دی گئی کہ کوئی مزدور سے مزدوری لے اور پھر اس کے بعد اس کی مزدوری دینے کے بارے میں ٹال مٹول سے کام لے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میدان حشر میں 3 لوگوں کا دشمن ہوں گا، جس میں سے ایک وہ شخص جس نے کسی سے کام لیا اور اس کی مزدوری ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام. تو اس طریقے سے نیٹشے نے جو بات بتلائی تھی کہ دنیا کی سب سے بڑی بدکاری یہ ہے کہ انسان مسیحیت کو اختیار کرے، اس لیے کہ مسیحیت رحم کی تعلیم دیتی ہے. تو یہ بات بتلائی گئی کہ مسیح علیہ السلام جو میسیج لے کر آئے تھے وہ آدم علیہ السلام کا بھی میسیج تھا، وہی نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ، سارے انبیاء علیہ السلام کا میسیج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام ہی کی بات کو سامنے رکھا ہے. انبیاء کی تعلیمات کامن تعلیمات ہیں، مشترکہ تعلیمات ہیں. زمانے کے ڈیولپمنٹ کے ساتھ مختلف اسٹیجز کے اندر شریعتوں میں بعض تبدیلیاں کی گئی ہیں، لیکن ان کی اصل جو ہے، ان کی جو روح اور اسپرٹ ہے وہ ایک ہی چیز ہے. یہ بات بتانے کا کام کیا گیا اور رحم کی تعلیم کو عام کرنے کی بات بتلائی گئی. یہ بات بتلائی گئی کہ خدا خود رحیم ہے، خدا خود بندوں کے اوپر کریم ہے، انسانوں کو بھی دوسرے انسانوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ جو نظریات کارل مارکس نے پیش کیے تھے کہ پیٹ اصل ہے، تو یہ بات بتلایا گیا کہ ضروریات زندگی انسان کے لیے ایک طرف ہیں جن کو پورا کرنے کی بات اسلام بھی کرتا ہے، لیکن یہ اصل نہیں ہے بلکہ اصل مقصد زندگی ہے. انسان کو جینا ہے تو ایک نصب العین اور ایک مقصد کے لیے جینا چاہیے. انسان مقصد اور نصب العین کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا تو اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین اس کے لیے ذرائع اور وسائل کو فراہم کرنے کا کام کرے گا. سیگمنٹ فرائیڈ نے جو بات کی تھی اس کے بارے میں تو پوری طریقے سے اسلام کنڈم کرنے کا کام کرتا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. فحش چیزیں چاہے وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں ان کے قریب تم کو نہیں پہنچنا چاہیے. اسلام یہ بات ہرگز نہیں کہتا ہے کہ راہبانہ نظریات کے مطابق انسان ترک نکاح کی روش کو اختیار کرے، جائز لذتوں کو چھوڑے، بلکہ اور نہ یہ بات کو تسلیم کرتا ہے کہ فرائیڈ کے نظریے کے مطابق آزاد اور بے لگام زندگی گزارے. بتلایا گیا کہ جائز طریقے سے نکاح کرو، بلکہ نکاح کا نہیں کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، یہ بات بتلائی گئی. نکاح ایک بہت پسندیدہ شکل ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی خواہشات اور جذبات کو صحیح رخ دے سکتا ہے اور دنیا کی نعمتوں کو ترک کر کے زندگی گزارنے کی ہرگز تعلیم نہیں دی گئی. رائٹ ٹو پراپرٹی اس کو تسلیم کیا گیا، رائٹ ٹو بینک بیلنس بھی تسلیم کیا گیا، کمانے کے حق کو مانا گیا. انسان سیونگ کرنا چاہتا ہے تو سیونگ کے حق کو بھی تسلیم کیا گیا. ہاں یہ بات بتلائی گئی کہ اس میں ضرورت مندوں کے حقوق کو نکالنا چاہیے. تو اس طریقے سے اسلام نے چاہے وہ فکر کی جاہلیت ہو، چاہے وہ معیشت کی جاہلیت ہو، چاہے وہ اخلاق کی جاہلیت ہو یا سیاسی جاہلیت، ان سارے معاملات کے اندر اپنے اصول دیے، بڑی وضاحت کے ساتھ ایک ایک چیز کو سامنے رکھی. خاص طور پر اگر ہم 15ویں پارے کا آغاز سورہ معراج کا واقعہ جہاں ملتا ہے، سورہ اسراء جسے ہم کہتے ہیں یا بنی اسرائیل بھی جس کا دوسرا نام، تو اس کو اگر ہم پڑھیں تو اس کے ابتدائی جو رکوع ہیں
وہ بڑی وضاحت کے ساتھ ان نظریات کے اوپر ضرب لگانے کا کام کرتے ہیں. ایک ایک نظریے کے کنڈم کرنے والی ایک ایک آیت سورہ بنی اسرائیل کے 3 رکوع اور 4 رکوع کے اندر خاص طور پر، جس نے کھول کھول کر ایک ایک چیز کو کنڈم کرنے کا کام کیا ہے. وضاحت کے ساتھ یہ بتلایا ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے، تمہارا خالق و مالک یہ چاہتا ہے، وہی الہی کی یہ ضرورت ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ رشتہ داروں کے حقوق بتلائے گئے، اور پھر اس کے بعد ظلم و ناانصافی سے روکا گیا، قتل ناحق سے روکا گیا، قتل اولاد سے روکا گیا، زنا کے قریب نہیں جانے کی تعلیم دی گئی، لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کی طرف متوجہ کیا گیا، لوگوں کے عیوب کو نہیں ٹٹولنے کی طرف توجہ دلائی گئی. پورا ایک اسٹیٹ کے نظام کو چلانے کے لیے جو بنیادی اصولوں کی ضرورت ہے وہ سارے کے سارے وہاں پر ملتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس موقع پر جاہلیت قدیمہ بھی اور جاہلیت جدیدہ بھی دونوں کا تعارف کرانے کی آپ کے سامنے اس وقت کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح تصور اسلام کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اسلام کا صحیح فہم ہم کو عطا فرمائیں، اور اس کو اس زمین کے اوپر نافذ کرنے کی قوت اور صلاحیت بھی عطا فرمائیں. آمین وآخر دعوانا. جو عالمانہ خطاب آپ نے سنا اس کے بارے میں میں کیا کچھ کہہ سکتا ہوں. بہرحال جو کچھ تجزیہ کیا گیا ہے، ایک ایسا عنوان جو شاید ہمیں ہمارے پچھلے ریکارڈ میں دستیاب نہیں ہے، ایسا عنوان سے ہم کو سرفراز کیا گیا. آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اس محفل میں بڑے بڑے علماء کو، اسکالرس کو سننے کا موقع ملتا ہے. آپ اپنا تعاون جاری رکھیں. میں خصوصاً اس بات کے لیے کھڑا ہوں کہ اب ہماری تاریخ اسلام کی جو محفل پرسوں ہوئی وہ 598 تھی. اگلے ہفتے کو جو اسلام کی تاریخ اسلام کی محفل ہوگی وہ 599 ہوگی. اس کے بعد کی جو ہے 600ویں نشست ہوگی، جس کو کچھ اہتمام کے ساتھ ہم منائیں گے. شرکت کا ابھی سے تہیہ کر لیجئے اور اپنے ساتھ لے کے آئیے لوگوں کو تاکہ ترغیب ہو. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے درخواست کی ہے کہ بچوں کو کالج کی چھٹیاں ہو چکی ہیں اور کرکٹ کا کریز جاری ہے. جب تک کہ آپ ان کو صحیح طور پہ چھٹیاں گزارنے کا مشورہ نہ دیں، ظاہر ہے کہ وہ اس طرف راغب نہیں ہوں گے. تو اپنا ایک فریضہ سمجھیے اور ان کو اس طرف راغب کیجیے. دوسرے یہ کہ ہمیں آندھرا پردیش یا ریاست حیدرآباد سابقہ اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ علامہ اقبال کی اگر دنیا میں ابتدائی مراحل میں، ابتدائی دور میں اگر کوئی اقبال کی قدر کی ہے تو اسے ریاست حیدرآباد کو وہ شرف حاصل ہے. تو ہمارا عنوان اب کے جو اقبال شناسی کی محفل ہے اس میں اقبال اور حیدرآباد کے نام سے، اور یہ ہے چہارشنبے کے دن. اور اس کو اقبال اکیڈمی کے جو صدر ہیں اس وقت جناب محمد ضیاء الدین نیر صاحب مخاطب کریں گے، اور چہارشنبہ بعد نماز عصر اسی مقام پر، یعنی 15 مئی کو، کل نہیں پرسوں. اور یہ محفل اقبال شناسی کی 714ویں نشست ہے. میری گزارش ہے کہ آپ اس سے شرکت فرمائیں. آپ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا وشفاء من كل داء. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.